خریدنا جائز ہے؟ ہاں، شک چوری کا مال نہیں خرید سکتے، اگر شک وہ تب بھی جائز نہیں ہے خریدنا۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے باپا جان کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل خوشی اور غمی کے موقع پر کھانے میں زیادہ مرغ کا استعمال ہوتا ہے۔ اس میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ جو مرغ ذبح کرتے ہیں تو اس کے ہر مرغ کو ذبح کرتے ہوئے تکبیر نہیں پڑھتے، اکثر یہ سننے میں بھی آیا ہے۔ تو اس کے کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے، اس میں ہماری شرعی رہنمائی فرما دیں۔ دیکھو، شکریہ، تکبیر نہیں پڑھتے یہ آپ نے فرمایا، تو اس میں بھی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ تکبیر جان بوجھ کر نہیں پڑھی کسی نے، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہا، اللہ کا نام نہیں لیا ذبح کرتے وقت، جان بوجھ کر ترک کر دیا، تب تو وہ جانور حرام ہو گیا۔ اور اگر مسلمان ہے، جیسے غیر مشرک کا، مجوسی کا، ان کا تو یہ 100 مرتبہ بھی اللہ کا نام لیں گے، جانور حرام ہی حرام ہے۔ مسلمان نے ذبح کیا اور اللہ کا نام نہیں لیا، تو اگر جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لیا تب تو جانور حرام ہو جائے گا، اور اگر وہ نام لینا بھول گیا تو جانور حلال ہے۔ تو اگر آپ نے کسی کو سن لیا کہ اس نے نام نہیں لیا، یعنی آپ نے دیکھا اس نے نام نہیں لیا، تو اس پر یہ ایک شبہ رہے گا کہ ہو سکتا ہے یہ بھول گیا ہو۔ انہوں نے بابا یہ بھی ساتھ ایک زائد بات کر دی کہ اکثر نام نہیں لیتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ زبان پر ان کے چڑھا ہوا ہوتا ہے، چاہے کتنا ہی جاہل لٹ ہو نا، جب بھی ہم نے دیکھا جانور قربانی تو زور سے بولتا بسم اللہ اللہ اکبر، یہ ایک ان کی روٹین ہوتی ہے۔ تو اس سے کسی مسلمان پر بدگمانی کی بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ حسن ظن رکھے۔ حسن الظن خیر، حسن الظن من حسن العبادت، مسلمان پر حسن ظن یہ اچھی عبادت سے ہے، حسن ظن رکھیے۔ اکثر نہیں لیتے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے باپا جان، میرا نام محمد الفسانی الطوری، میں بنگلہ دیش کے شہر بوریشال میں رہنے والا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، کیا مدینہ منورہ میں جب حضور انوار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انوار میں دعا کرنا ہے، کیا روضہ پر نور انوار کو سامنے رکھ کے دعا کرنا، نہ پیٹ پھیر کے دعا کرنا، کون سی والا صحیح ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کی طرف کھڑے ہو کر دعا مانگنا چاہیے، کہ پیٹھ کرنا بے ادبی ہے۔ دیکھو، موقع کی مناسبت سے تھوڑا عقل کو اپنے جھٹکا مار دے تو سمجھ آ جائے گی۔ السلام علیکم، یہ کیا ہے؟ دعا ہے یا نہیں ہے؟ تم پر سلامتی ہو۔ تو اب یہ کیا ہے، کسی بزرگ کے پاس آپ جاؤ گے تو سلام کرنے سے پہلے کیا اس کو پیٹ کرو گے؟ اس کو پیٹ دکھا کر السلام علیکم بولو گے، یا اس کے سامنے منہ کر کے بولو گے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہم سلام بھی عرض کریں گے تو سرکار کی طرف چہرہ ہو، اور دعا بھی مانگیں گے تو سرکار کی طرف چہرہ ہونا چاہیے۔ کہ یہ آداب میں سے، قبولیت کے آداب میں سے، کہ ولی کے قرب میں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو جو نبی ہو اور نبیوں کا بھی نبی ہو اور نبیوں کا سردار ہو، اس کے قرب میں دعا کیوں قبول نہیں ہوگی؟ بلکہ فتح رضویہ شریف وغیرہ میں لکھا ہے کہ یہاں دعا قبول نہیں ہوگی تو کہاں دعا قبول ہوگی؟ سنہری جالیاں ہو آپ ہو اور مجھے سانسی ہو، سنہری جالیاں ہو آپ ہو اور مجھے سانسی ہو،
سینہ جان جانا یا رسول اللہ، ملے سینے سے سینہ جان جانا یا رسول اللہ، گھٹائیں غم کی چھائیں دل پریشاں یا رسول اللہ، تم ہی ہو میرے درد و دکھ کا درمان یا رسول اللہ۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باپا جان، ابھی جو یہ بنگالی اسلامی بھائی آپ سے سوال کر رہے تھے تو اسلامی بھائیوں نے دیکھا کہ آپ نے ان کو اشاروں سے چوما، ان کے سوال کو چوما یا ان اسلامی بھائی کو چوما، یہ کیا تھا؟ کبھی کبھی ذکر مدینہ ہوتا ہے تو میں اپنا ہاتھ بھی چوم لیتا ہوں، کبھی موڈ ہوتا ہے کسی سید صاحب کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہاتھ چوم لیتا ہوں احتراماً، مزہ آتا ہے۔ وہ ذکر مدینہ ایک تو یہ کر رہا تھا، دوسرا اس کا انداز بڑا میٹھا لگ رہا تھا، کبھی انور بولتا تھا کبھی انوار بولتا تھا، اردو بولنے کی کوشش کر رہا تھا، تو مجھے پیار آیا اس پر، میں نے چوم لیا۔ اس پر کیا حکم لگے گا؟ انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ مجھے لگتا ہے وہ پیارا، مجھے لگتا ہے وہ میٹھا، مجھے لگتا ہے وہ پیارا، مجھے لگتا ہے وہ میٹھا، امام زلف سر پہ اور جو داڑھی سجاتا ہے، امام زلف سر پہ اور جو داڑھی سجاتا ہے۔ ایک اور میری خصلت بتاتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں، مجھے غریب زیادہ اچھے لگتے ہیں مالداروں کے مقابلے میں، یہ ایک میری فطرت ہے، میری سینس ہے، یہ اس کا کوئی شرعی مطلب نہ اس پر کوئی کلام ہے، نہ منع ہے، نہ واجب ہے۔ یہ مجھے غریب اچھے لگتے ہیں مالداروں کے مقابلے میں، میری طبیعت کو پسند ہے۔ بنگلہ دیش میں غریب زیادہ ہے، بہت مطلب غربت ہے وہاں، اور دین کے کاموں میں زیادہ تر غریب ہی وقت دیتے ہیں، مالدار اگر دیتے بھی ہیں تو پیسہ دیتے ہیں، وقت کم دیتے ہیں۔ یہ تو بالکل یعنی کہ طے شدہ بات ہے کہ جتنے بیٹھے ہیں ان میں بھی اگر آپ وہ چھانٹی کرو گے تو مشکل ہے کہ کوئی اربوں پتی ملے آپ کو، یہ بیچارے غریبڑے ملیں گے۔ یہ کوئی مالداروں کی مخالفت نہیں ہے، لیکن مالداروں کی مخالفت ہے بھی تو ان کے لیے چوٹ ہے کہ تم بھی آؤ دین کا کام کرو تاکہ مسلمانوں کو میٹھے میٹھے لگا کرو۔ اور جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، ان کو بھی میرے باپا سینے سے لگاتے ہیں، ان کو بھی میرے باپا دامن میں چھپاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔